یہاں پہ آپ ہماری بات لے لیں، ہم بھی جا رہے ہوں یا کوئی اور لوگ بھی جا رہے ہوں، بچے بھی جا رہے ہوں، وہ جہاں پولیس والا دیکھتے ہیں نا وہیں پہ روک کے کہتے ہیں واپس موڑ لیں۔ محبوب اسلم للہ صاحب ایک ڈی آئی جی، سہیل چودھری صاحب نے آئی جی صاحب کو لیٹر لکھا کہ اس میں جو کچھ بدعنوانی اور بے ضابطگیاں جو ہیں نا وہ پائی جا رہی ہیں، اس کا آڈٹ کروایا جائے۔ اب ہم نے بھی کوشش کی ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ صاحب سے یہ پوچھنے کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے ایک سنگین الزام ہے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں جی 3 سال سے آڈٹ نہیں ہوا۔ 16 کروڑ 90 لاکھ تربیتی فیس پیرا اور کسٹم کی مد میں، 3 کروڑ 10 لاکھ کھانے و کینٹین انکم کی مد میں، اور ڈی ایس پی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اور 8 انسپیکٹر یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا، محکمانہ کارروائی کا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرم کہانی ود GNN کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں پنجاب پولیس کی تربیت گاہ کا کمانڈنٹ 26 کروڑ کی بدعنوانی میں ملوث، یہ ایک سٹوری ہے جس میں ڈی آئی جی محبوب للہ کو OSD بنا دیا گیا ہے اور ان کی انکوائری اینٹی کرپشن کے سپرد کر دی گئی ہے۔ تو اس سٹوری کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب پولیس کا کمانڈنٹ جو ٹریننگ کا کمانڈر ہے اور ٹریننگ دے رہا ہے آنے والے پولیس والوں کو، اگر وہ کرپشن یا بدعنوانی میں ملوث ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس سٹوری پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کرائم رپورٹر ہیں، سینئر کرائم رپورٹر ہیں عدنان بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ جرم کہانی کے پروگرام میں آنے کے لیے۔ بھٹی صاحب، یہ پنجاب پولیس کی جہاں تربیت ہوتی ہے، جہاں ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جہاں کیریئر کے بارے میں بتایا جاتا ہے اپنی ڈیوٹی ایسے کرنی ہے، اور وہاں کا کمانڈر ہی اگر اس طرح کے معاملات میں ہوں تو پھر آگے کیا چلے گا؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک ایسا ٹریننگ کالج جہاں پر پولیس افسران نے آ کے تربیت لینی ہوتی ہے، وہیں سے انہوں نے سیکھ کے عوام کے اندر آنا ہوتا ہے، اور سب سے آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا جو انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ انہی پولیس والوں سے ہوتا ہے کسی بھی چوک چوراہے کے اوپر۔ اب اگر ان کی ٹریننگ ہی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہو رہی، یعنی کہ ان کا کمانڈنٹ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 26 کروڑ کی بدعنوانی میں ملوث ہے مبینہ طور پر، اور ظاہر ہے کہ انکوائری آگے چل رہی ہے، تو پھر ان کا کیا پرسان حال ہوگا۔ اور یہی وجہ کہ آج بھی جو عوام ہے نا وہ آپ زیادہ تر دیکھ لیں کہ پولیس سے نفرت کرتی ہے۔ ہم اگر یورپ کی بات کریں یا دوسرے ملکوں کی بات کریں تو وہاں پہ جہاں پہ پولیس والا دیکھتے ہیں نا وہ کوپ بھی کہتے ہیں آپ وہاں کے جو لوگ ہیں، تو وہ جہاں پہ ان کو اگر مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو وہ کوئی پولیس والے دیکھیں گے نا تو وہ کہیں گے ناؤ وی آر سیف۔ یہاں پہ آپ ہماری بات لے لیں، ہم بھی جا رہے ہوں یا کوئی اور لوگ بھی جا رہے ہوں، بچے بھی جا رہے ہوں، وہ جہاں پولیس والا دیکھتے ہیں نا وہیں پہ روک کے کہتے ہیں واپس موڑ لیں کہ انہوں نے سانوں اس تو بغیر نہیں جان دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب ہیں، انہوں نے واحد اپنے ٹینیور کے اندر 250 سے 300 پولیس افسر اور اہلکار جو ہے وہ نوکری سے فارغ کیے۔ نوکری سے فارغ نہیں کہ معطل کیے ہیں؟ اچھا، نوکری سے فارغ، بالکل فارغ کر دیے کہ جو سنگین نوعیت کے ان پہ الزام تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آئے روز وہ کسی انسپیکٹر کے خلاف بھی اور جو دوسروں جو متحد لوگ ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ FIR دے کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں، چاہے وہ بیکاریوں سے پیسے لینے کا معاملہ ہو یا پھر عیدی لینے کے لیے مختلف وہ دفاتر کا آپ کو پتہ رخ کر لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جو ان کا طریقہ واردات جو ہوتا ہے بھائی یہ سمجھ لیں مختلف ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کمانڈنٹ کی، محبوب اسلم للہ صاحب ایک ڈی آئی جی ہیں، یہ تقریباً 2 سال اور 8 ماہ کا ان کا ٹینیور ہے پولیس ٹریننگ کالج میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ دینی تھی۔ اور ان پہ پھر جب ان کو وہاں سے ہٹا کے ڈی آئی جی ایلیٹ میں بھیج دیا گیا، ظاہر ہے ان کی آپ کو پتہ شفلنگ ہوتی رہتی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے ایک عرصے کے بعد۔ اب وہاں پہ جو کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری ہیں وہ نئے کمانڈنٹ آئے ہیں وہاں پہ پولیس ٹریننگ کالج کے اندر۔ جب انہوں نے وہاں کا نظام دیکھا تو ان کو کچھ کھٹکا، کچھ فیل ہوا، کچھ لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ یہاں معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے۔ اچھا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم صاحب جو اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر عثمان تھے جب یہ وہاں پہ تعینات ہوئے تھے، وہ چلے گئے DG FIA، بالکل، پھر راؤ کریم صاحب آ گئے۔ اب سہیل چودھری صاحب نے آئی جی صاحب کو لیٹر لکھا کہ اس میں جو کچھ بدعنوانی اور بے ضابطگیاں جو ہیں نا وہ پائی جا رہی ہیں، اس کا آڈٹ کروایا جائے، ٹھیک ہے، کالج کا جو فنڈ آتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا ایسے ہے کہ ان پہ الزام ہے کہ جو پیرا فورس ہے نا جی، آپ نے بھی نکالی پیرا فورس، اس کی ٹریننگ بھی یہی کالج میں جا کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسٹمز کے کچھ اہلکار تھے، ان کی ٹریننگ بھی اسی کالج میں جا کے ہوتی ہے۔ اب جو ڈپارٹمنٹ اپنے بندوں کو یا افسران کو، اہلکاروں کو
ٹریننگ کالج میں بھیج رہا ہے وہ کم از کم 6 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ پیسے پے کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ پیرا فورس کے ڈپارٹمنٹ نے اور جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کو بجٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے انہوں نے خود 16 کروڑ 90 لاکھ تربیتی فیس پیرا اور کسٹم کی مد میں, جی 3 کروڑ 10 لاکھ کھانے و کینٹین انکم کی مد میں خود بوجھ. یہ ابتدائی انکوائری رپورٹ یہ ہے. دیکھیں انیشیل رپورٹ تو یہی کہتی ہے, اس کے بعد بڑی ڈینجرس بات ہے یہ. بالکل, آپ دیکھیں نا ایک کمانڈنٹ اگر یہ کام کر رہا ہے اور اگر مبینہ طور پہ اس نے یہ کام کیا ہے, گپلا کیا ہے, تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. کوئی 26 کروڑ روپے کی رقم کوئی چھوٹی تو نہیں ہوتی. اس کے بعد جب آئی جی پنجاب نے ان کو کہا سہیل چودھری صاحب کو کہ ٹھیک ہے میں اس پہ ایکشن لیتا ہوں, جو آپ نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے, تو اس میں ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی جو ہے وہ بنی تھی, جس میں جو ڈی آئی جی ہیں فیصل راجہ صاحب وہ بھی اس میں شامل تھے. جب انہوں نے اپنی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹس جو ہے وہ ظاہر ہے انیشیل طور پہ بنائی, وہ پھر اعلیٰ حکام کو بھیجی. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ جو حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات لے کے آئے ہوں گے کہ یہ اس طرح معاملہ جو ہے وہ بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں, سنگین الزام ہے, جس پر چیف سیکرٹری کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے بائی دا آرڈر آف گورنر پنجاب. ان کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو او ایس ڈی بنا دیا. وہاں جو ڈی ایس پی تھے شاہد جوید ان کو معطل کر دیا گیا, اور جو اکاؤنٹنٹ تھے خالد, اور ان سمیت 8 اور لوگ ہیں جو انسپیکٹر بھی ہیں, سب انسپیکٹر بھی ہیں, جو مختلف آپ سمجھ لیں اسٹور انچارج ہوگا, بلڈنگز انچارج ہوگا, اسٹیشنری کلرک ہوگا, اس طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک پوری چین ہے, پوری چین. اس کی نوٹیفیکیشن بھی ہے معطل کرنے کی. جی بالکل, نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ ڈی آئی جی محبوب للہ کو انہوں نے او ایس ڈی بنایا, اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. ڈی ایس پی جو تھے پولیس ٹریننگ کالج کے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا, شاہد جوید صاحب کو. اس کے علاوہ جو 8 لوگ اور ہیں ان کے خلاف بھی محکمانہ کارروائی کا جو ہے وہ کہا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آئی جی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ محبوب اسلم للہ صاحب کے خلاف جو لیٹر آیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے انکوائری یہ کروائی ہے, اور مزید ان کا جو کیس ہے وہ ہم نے اینٹی کرپشن کو بھجوا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس پہ جو فیصلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے لینا ہے اسلام آباد, ٹھیک ہے. اگر اس میں قصوروار وہ ثابت ہوتے ہیں, اینٹی کرپشن کہتی ہے وہ اپنی ظاہر ہے کہ چھان بین کرے گی اثر نو سے, پہنچ جائیں گی وہاں تک. بالکل, ادارے ہیں نا, اگر ان کو آپ نے شفاف تحقیقات کا کہا ہے اور کوئی رکاوٹ بیچ میں نہ آئی تو پھر وہ ساری چیزیں نکال لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ بغیر رکاوٹ کے فیصلہ آئے گا اور جو اس میں شامل ہوگا اس کو سزا ملے گی؟ جو بھی دیکھیں ابھی تک تو جو آثار نظر آ رہے ہیں نا وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ ان کو او ایس ڈی جو بنا دیا وہ کسی وجہ سے بنایا ہے, یا تو پہلے انکوائری کر لیتے, اگر اس میں قصوروار وہ ثابت ہوتے تو پھر او ایس ڈی بناتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر او ایس ڈی بنایا ہے اور ڈی ایس پی کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اور 8 انسپیکٹر یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا, محکمانہ کارروائی کا کہا ہے دوسرے ادارے کو, تو اس میں کچھ نہ کچھ تو پھر گڑبڑ ہے نا جی. دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ ہوتی ہے, بس پھر آپ یوں ہی کہہ لیں. اچھا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ فوجداری کے تحت مقدمے کی سفارش کی گئی ہے جو تمام پولیس والے ہیں. اب آئی جی صاحب تو خود تو نہیں کر سکتے یہ, کیونکہ وہ خود ڈی آئی جی ہیں جو محبوب اسلم للہ صاحب ہیں, اس لیے ان کا جو فیصلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کرنا ہے. ان کا کیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن دیکھے گی. یہ ڈی آئی جی صاحب جو محبوب للہ ہیں ان کا کوئی فلاحی ادارہ بھی چلتا تھا, اس میں بھی بہت الزامات ان پر لگتے رہے ہیں لوگوں کی جانب سے کہ یہ فلاحی ادارے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات ہے؟ جی بالکل, یہ نا ایک ادارہ چلاتے ہیں فلاحی طور پہ, کفالت کرتے ہیں لوارث بچوں کی, اور وہ بچے ہیں تقریباً 267. جی اچھا, ٹھیک ہے, اس وقت تک. ٹھیک ہے. اب ان کا مستقبل بھی داؤ پہ ہے. ظاہر آپ کا ایک اورا ہوتا ہے, فلاحی کام کر رہے ہیں, بالکل اچھی بات. اب اگر ان پہ یہ بدعنوانی کا سنگین الزام آیا ہے 26 کروڑ روپے کی کرپشن کا مبینہ طور پہ, اور اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچوں کا کیا بنے گا, سب سے اہم سوال ہے. اچھا, اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان بچوں کی کفالت کے لیے جو ڈونرز ہیں ان کے ذہنوں پہ کیا امپیکٹ جائے گا کہ ان کو جو لوگ باہر سے پیسے بیچتے رہے ہیں اس کی مد میں کہ یار چلو بچے جو ہیں ان کا کوئی مستقبل بن جائے گا, یہ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, اور جتنے گھر انہوں نے لیے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ بچے پال رہے ہیں وہ سارے رینٹ آؤٹ ہیں, وہ سارے لیز پہ ہیں, کرائے پہ ہیں, ان کا کرایہ پے کرتے ہیں, اور وہ وہیں سے آتا ہے کہ لوگ ان کو جو ہے وہ بچوں کی کفالت کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ چلو
آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو دوسری بات ہے لیکن لوگوں کا اعتماد اس کا فقدان آ جائے گا کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس میں. اب ہم نے بھی کوشش کی ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ صاحب سے یہ پوچھنے کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے ایک سنگین الزام ہے اور آپ تقریباً 32 ماہ جو ہیں وہ اس ٹریننگ کالج میں رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اور آپ نے آڈٹ نہیں کروایا. تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں جی 3 سال سے آڈٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو اب وہ بہتر جانتے ہیں, یہ اینٹی کرپشن بہتر جانے گے کہ کیوں نہیں ہوا. پہلا سوال یہاں سے ہوگا کہ آڈٹ کیوں نہیں ہوا. یہیں سے تو جو کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری صاحب جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں ٹریننگ کالج کے کمانڈنٹ, انہوں نے پہلا سوال ہی آئی جی صاحب سے اٹھایا تھا. لیکن بٹی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ مجھے میری رہنمائی کر دیں. دیکھیں آڈٹ کوئی آفیسر کیسے روک سکتا ہے کہ آڈٹ نہیں ہوگا؟ کوئی بھی ہو, آڈٹ تو ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کام آڈٹ کر کے رپورٹ دینا, اور 3 سال سے آڈٹ نہیں ہوا تو 3 سال ہم کیا کرتے رہے سارے؟ یہ سوال. دیکھیں یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے اور اسی سوال کی بنیاد کے اوپر ہی پہلی انکوائری بٹھائی گئی تھی. بٹی صاحب 3 سال کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال کا اگر آڈٹ نہیں ہوا تو وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر آڈٹ کے دوسرے سال میں آپ داخل ہو جائیں, پھر اس میں بھی آڈٹ نہیں ہوا, پھر بغیر آڈٹ کے آپ تیسرے سال میں داخل ہو جائیں, تیسرے سال میں داخل ہونے کے بعد عدنان بھٹی صاحب میرے سامنے موجود ہے اور ہم سٹوری کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرنل انکوائری جو کی جا رہی ہے اس میں کیس اینٹی کرپشن کو بھیجا گیا ہے. اب اس نے سارا چھان بین کرنے کے لیے ریکارڈ تو اس نے قبضے میں لینا ہے نا جی. اب جب ریکارڈ وہ قبضے میں لے گی, اور وہ سہیل چودھری صاحب جنہوں نے پہلی لیٹر لکھا ہوا آئی جی صاحب کو, انہی کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ انکوائری شروع کی گئی تھی. اور دوسرا اہم بھی میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں, یہ وہی کمانڈنٹ تھے جنہوں نے اپنے ٹریننگ کالج کے اندر ایک بدنام زمانہ ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو مدعو کیا تھا. باقاعدہ اس سے پولیس والوں کو کہا تھا اس کو سلوٹ مارو. بدنام زمانہ ہی آپ نے کہہ دیا. وہ میں نے کیوں کہا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے جو تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. ہاں جی, جیل ہی ان کو انہوں نے جو ہے وہ چیک دے دیے, انہوں نے آپ کو نوٹس بھیج دیا نا, آج کل بہت ایکٹیو ہیں وہ. دیکھیں وہ بھیجے نوٹس لیکن پروف کے ساتھ بھیجے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر ہمارے پاس پروف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایس پی میاں شفقت صاحب نے اس کو پکڑا تھا, کئی کیسز بھی ہیں اس کے اوپر. پھر اس نے لوگوں سے پیسے بھی ہتھے آئے باہر بھجوانے کے, وہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ. اصل بات یہ تھی کہ ایک ایسا ٹک ٹاکر جو بدنام زمانہ ہے جس پہ ایف آئی آرز ہیں, اس کو آپ ٹریننگ کالج میں بلا رہے ہیں, وہاں پہ خواتین ہیں, وہاں پہ پولیس والوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سلوٹ ماریں. اس پہ پھر ڈاکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب تھے وہ سیکھ پا ہوئے تھے, وہ پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہیں, وہ پبلک آفس ہولڈر موجود ہیں. جی جی, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اچھا بٹی صاحب یہ اس میں لکھا تمام قوائف جعلی تیار کر کے بلز کی وصولی کر کے رقم ریلیز کروائی جاتی رہی, انکوائری رپورٹ. یہ اتنا آسان ہے؟ دیکھیں ایک تھا ٹھیکیدار یاسر ایوب جی. اب جس طرح بندے جو ہے وہ اپنی جعلی کمپنیز رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ 2-4 کمپنیاں رجسٹرڈ کروا لیں اور اسی کے کھاتے سے بل جو ہے وہ اپروو کروائی گئے. اب انکوائری رپورٹ میں انیشیل طور پہ یہ سامنے آیا تھا کہ جی بوگس دستخط اور بوگس چیک کے ذریعے اور بوگس اس طرح کے جو معاملات ہیں نا, اس کے ذریعے سارے پیسے ٹھیکیدار جو ہے وہ لیتا گیا ہے. اب ٹھیکیدار کی یہ ہمت تو نہیں ہے کہ وہ کیلا کھا جائے. اگر آپ نے ڈی آئی جی کو, ڈی ایس پی کو, اس کے ساتھ جو انسپیکٹر ہیں, سب انسپیکٹر ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سب کو حصہ پہنچانا. دیکھیں حصہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, یہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو اینٹی کرپشن کر رہی ہے نا انکوائری, اس میں یہ ثابت ہوگا. اس کے بعد پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. اور آئی جی پنجاب صاحب نے تو 2 روز قبل بھی ہمیں واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ ہم نے اینٹی کرپشن کو بھیجا ہے, اور ان کے ساتھ 2 اور لوگ تھے, اور وہ پولیس کے نہیں تھے, وہ اور لوگ تھے. وہ اور لوگوں میں یہی ہوگا کہ ٹھیکیدار دیکھیں نا, وہ آپ اگر کسی پوزیشن کے اوپر ہیں تو آپ نے اپنے بندے رکھے ہوں گے کہ بجٹ آیا یار میں نے کام کروانا ہے, تو اتنا کا کام ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ نہیں یار تھوڑے پیسے دے گے نا انہوں کرا لو, تو باقی جڑی یہ خردبوت کر لو. یہی ہے نا ایلیمنٹ. اب وہ جو 2 لوگ مزید ہیں وہ پولیس سے تعلق نہیں ہے ان کا, وہ سویلین ہے, اور لیکن وہ بھی اس مقدمے کے اندر آئیں گے. انکوائری اگر ہوگی تو سب پھڑے جان گے, یہ آپ نے سنا ہی ہوگا. سب تو آپ نے یہ بھی تو سنا نا, مجہ دیاں بہنا. تو پھر بات ایک ہی ہے نا جی. تو جب ایک کمانڈنٹ ہے اس کے نیچے سارا معاملات ہو رہے ہیں تو پھر وہ کیوں پکڑا جائے اور کیوں انکوائری کروائے گا. عدنان بھٹی صاحب آپ کی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ رہی ہے. عدنان بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ آج کی اسٹوری لے کر آئے, اس پہ آپ نے تفصیلی بات کی. اور عدنان بھٹی صاحب نے ایک اور بات کی ہے جو بڑی اہم ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سب پھڑے جان گے
جو بدعنوانی میں ملوث ہوگا، جو کرپشن میں ملوث ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو، وہ پکڑا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بات ببانگ دہل کہی ہے کہ سب پھڑے جان گے۔ تو امید ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، محکمانہ کارروائی، جیسے عدنان بٹی صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں، فرما چکے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی جرم کہانی بھی GNN پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔